From New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں سب سے پہلے دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں لیکن اہم خبریں. ابصار عالم صاحب نے اب ایک یہ شوشہ چھوڑا ہے، ایک جرنلسٹ ہیں، کہ ایپکس کمیٹی میں وزیر اعلیٰ کے پی امین اللہ گنڈاپور صاحب سے بات کی جائے گی کہ 24 مئی کا جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر دیجئے یا آگے بڑھا دیجئے. یہ ایک ٹریپ ہے جو انہوں نے کئی دفعہ بچھایا اور اس میں بہت کامیاب رہے یہ کہ یہ تاریخ آگے بڑھا دو، تاریخ آگے بڑھوا دی گئی، تم یہاں تک لے کر آنا قافلے کو، یہاں سے بھاگ جانا، یہ ساری اس میں کامیاب رہے ہیں. ان پہ اعتبار کیا گیا اور انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا. اب یہ دوبارہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ اس مرتبہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ 24 مئی کا منسوخ کرنے کا یا آگے بڑھانے کا عمران خان صاحب نے کہہ دیا ان کے پاس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو منسوخ کریں گے، لیکن ہوشیار ضرور رہیے. یہ ایسی خبریں پھیلا کر باہر آپ کا جو ردم ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، جو انتھوزیزم ہے اس کو گریجولی ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا مذاکرات ہو رہے ہیں تو وہ اسپیڈ جو ہے آپ کی اس کو متاثر کریں گے. بہت اس کا خیال رکھیے. اچھا، دوسری خبر کہ لاہور میں 12 سالہ بچے کو وہ پوسٹر لگا رہا تھا دیوار پر 24 مئی کے، اس کو پولیس نے پکڑ کے تھانے میں لے جا کے بند کیا. پوری رات اس پہ خدا جانے کیا بیتی ہوگی. صبح جب اس کو مجسٹریٹ کے سامنے لایا گیا تو مجسٹریٹ نے سنی کہانی اور اس کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. لیکن ذرا یہ دیکھیے کہ عاصم منیر تمہارے دور میں یہ ہو رہا ہے، 12 سالہ بچے کو ہتکڑیاں لگا کے پیش کیا جا رہا ہے. 98 ایئرس اولڈ ماں کو ایک مہینے کی باقاعدہ مارا گیا ہے. چند ماں کے بچے کو وہ بیڈ سے اٹھا کے پھینکا. اس قسم کی دہشت گردی کون کر رہا ہے یہاں پہ؟ یہ مودی کر رہے ہیں. مودی نہیں کر رہا، آپ کر رہے ہو، آپ کر رہے ہو. اس کے ذمہ دار بھی آپ ہو. اور پھر بعد میں کہتے ہیں یہ وعدہ لے کے دو کہ ہمارے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. انتقامی کارروائی تو نہیں ہوگی، نہیں ہونی چاہیے، لیکن احتساب ہونا چاہیے کہ کس نے کیا جرم کیا ہے، وہ یقیناً ہونا چاہیے. اچھا صاحب، تیسری خبر جو سنی اور شرمندگی ہوئی اور تکلیف ہوئی اور یہ خیال آیا کہ واقعی ہم قرب قیامت کے قریب کھڑے ہیں، کہ ریاض میں سعودی عرب میں فیشن شو کروایا MBS نے، اور اس میں خانہ کعبہ، خانہ خدا کی وہ جو تصویر ہے، کیوبز جو ہے بنا ہوا گھر، اس کو وہاں پہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے ویڈیو میں وہ دکھایا گیا. کتنے افسوس، کتنی شرمندگی کی بات ہے. کیا یہ آدمی ڈیزرو کرتا ہے خانہ کعبہ کی خدمت پہ اس کو معمور رہنا چاہیے؟ سوچئے. اب پوری مسلم دنیا سے کوئی بڑا ریئیکشن سامنے نہیں آیا، نہ پاکستان کی حکومت، نہ ہمارے آرمی جنرل، نہ عوام کی طرف سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی. کوئی تو احتجاج کرے، اس آدمی کو روکے کہ یہ کیا ننگا پن تم نے اختیار کیا ہے. ننگا پن جہاں ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ، اپنا شوق پورا کرو. یہاں یہ اس پاک سرزمین پہ یہ کیا ڈرامہ تم کر رہے ہو ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے؟ یقین کیجئے وہ اس باتوں سے خوش نہیں ہوتے. یہ ان کے پیچھے غلاموں کی طرح لگے ہیں، اور بہت ساری احادیث ہیں جو اپنا وقت آنے پہ پورا ہو رہی ہیں، جو اس وقت ٹائم نہیں میرے پاس کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس پہ احتجاج ضرور کیجئے. اچھا صاحب، اب آئیے اس بات کی طرف کہ ایک صاحب کل مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ بتائیے 24 مئی کو حکومت جیتے گی یا اپوزیشن؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھیے یہاں حکومت بھی نہیں ہے، نہ یہاں پہ اپوزیشن ہے. آپ اپنا سوال ایسے پوچھئے کہ 24 مئی کو عمران خان جیتیں گے یا عاصم منیر. یہ سوال ایسے کر لیجئے، کیونکہ مقابلہ انہی دو کے درمیان میں ہے. اس سے وار امنگ فیتھ اینڈ فیئر، ایمان اور خوف کے درمیان میں جنگ ہے اس وقت. اس میں سے کون جیتے گا؟ ایمان والے
یا خوف پھیلا کے حکومت کرنے والے؟ اس پہ غور کیجیے، میں آپ کو بھی غور کی دعوت دیتا ہوں۔ جی ہاں، اچھا دیکھیے، یہ معرکہ ان دو حضرات کے درمیان ہی میں ہے۔ عمران خان ان کے ساتھ ملک کی 80% عوام اور ایمان کا جذبہ ہے، فیتھ ہے، جبکہ عاصم منیر کے پاس لوگوں پر ظلم ڈھانے، خفیہ ایجنسیز کا تعاون، کرپٹ سیاستدان، حکومتی مشینری، یہ سب ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کے ساتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں بھائی یہ کب فیصلہ ہوگا، یہ کیوس کب ختم ہوگا، یہ جنگ کون جیتے گا کون ہارے گا، ہم ایک طرف کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اچھا اب ذرا حقیقت پسندی سے اس کا جائزہ لیجئے۔ دیکھیے دونوں طرف کون جیتے گا، دونوں طرف کچھ مسائل ہیں۔ مثلا پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اندرونی سازشوں کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ سامنا ہے، اور ان کے ایم این اے ایم پی ایس خوف زدہ ہیں، وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں، اگرچہ اب انہوں نے تھوڑا سا وہ زور پکڑا ہے، جب سے ٹرمپ آئے ہیں تو اب ان کو احساس ہے کہ یہ اتنی آسانی سے گولیاں نہیں چلا سکیں گے اور اتنا ظلم نہیں کر سکیں گے جو یہ پہلے کر سکتے تھے، تو اب انہوں نے تھوڑی سی اسٹرینتھ پکڑی ہے، لیکن ابھی بھی ان کے درمیان میں بہت ساری سازشیں ایجنسیز نے پیدا کر دی ہیں اور وہ بہت سنبھل کے چل رہے ہیں۔ اچھا حکومت اس لیے گھبرائی ہوئی ہے کہ 24 مئی کو اگر وہ طاقت سے روکتے ہیں تو یہ دیوار جلدی گر جائے گی، اور اگر ان کو آنے دیتے ہیں تو بھی یہ دیوار گر جائے گی۔ جی آنے دیتے ہیں تو بھی یہ دیوار گرے گی، دیوار ہر صورت میں گرے گی، چاہے تھوڑا ٹائم لے لے۔ لیکن آج ڈکٹیٹرشپ کا دور نہیں ہے، کسی بڑی طاقت کو، امریکہ کو کوئی ڈکٹیٹر نہیں چاہیے اس وقت پاکستان میں۔ یہ باتیں میں مختصر اس میں عرض کرتا ہوں، لیکن کچھ ذرا تفصیل سے ان کو بتائیے گا، سوچا بھی کیجیے۔ ہاں عمران خان کو ناک آؤٹ پنچ اس صورت میں ملے گا کہ اگر انہوں نے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور کچھ لوگوں کو شہید کر دیا تو پھر عوام ان کو نہیں چھوڑے گی، پھر ان کو واقعی جہاز کی ضرورت پڑے گی کہ یہ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں۔ اچھا صاحب حل کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں حل کیا ہے؟ دیکھیے حل تو انہی 2-3 سمت سے ڈائریکشن سے آپ سے مل سکتا ہے کہ مذاکرات، لیکن مذاکرات یہ سوچ کے ٹیبل پہ نہ آئیں کہ ہم دھوکہ دیں گے ان کو اس ٹیبل پہ بیٹھ کر، نہ، آج کے دور میں آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو، وہ آپ کو پکڑ لیں گے۔ اگر اس نیت سے آئیں گے وہ مذاکرات نہیں ہیں، وہ دھوکہ دہی کی ایک کوشش کریں گے آپ۔ اچھا صحیح سچے مذاکرات ہوں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرایا جائے، فیئر الیکشن ہو اور آگے بڑھنے دیجیے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کا استعفیٰ لے لیا جائے، کسی بھی صورت میں لینا پڑے، چاہے کسی بھی، آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی بھی صورت میں ان کا استعفیٰ لے لیجیے، ورنہ یہ ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں اور پہنچا دیں گے۔ اچھا ان کی شکست جو ہے نا عاصم منیر صاحب کی اور ہمنوا کی اتنی پکی ہے جیسے آج رات کے بعد صبح سورج نکلے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس میں وہ فوگ آ جائے اور ایسے کچھ ہو، لیکن سورج نکلتا ہے رات کے بعد۔ ڈکٹیٹرشپ کا دور نہیں ہے، اور آپ نے اب تک جتنے اقدامات کیے ہیں وہ سب غلط، بالکل غلط۔ مثلا 3 اسٹیپس ذرا ذہن میں رکھیے، میں صرف بلٹ پوائنٹس دے دیتا ہوں کیوں ان کو ایلابریٹ کرنے میں تو میں 10 منٹ ہر پوائنٹ پہ لگاؤں، وہ ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے، ان کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملک قرضہ دینے پہ راضی نہیں ہے، کوئی ملک قرضہ دینے پہ راضی نہیں ہے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم معیشت ٹھیک کریں گے۔ میں کہتا تھا معیشت ان کا باپ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، شہباز شریف اور وزیر خزانہ ان کا باپ بھی معیشت ٹھیک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ دیکھیے یہ معیشت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں انویسٹر لے آئیں گے، انویسٹر آ رہے ہیں،
ارے بھائی انویسٹر وہ ہوتا ہے جو باہر سے اپنے پیسے لا کے آپ کے ملک میں انویسٹ کرے، وہ انویسٹر ہوتا ہے. آپ ملک کی چیزیں بیچتے ہیں ان کے ہاتھوں اور کہتے ہیں انویسٹر آ گیا. یعنی ایئرپورٹ بیچ دیے، ہائی وے بیچ دیا، ٹھیکے پہ دے دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ بیچ دیں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنا سامان بیچ کر جو رقم آتی ہے کہتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ آئی ہے، پیسے آ گئے. یار خدا کا خوف کریں، ان کا کیا تعلق ہے معیشت سے؟ پڑھیے انہوں نے، سمجھیے انہوں نے. زمین پہ پاؤں مارتے مارتے عقل غائب ہو چکی ہے. ادھار جو لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی. نجم سیٹھی جیسا آدمی یا کسی سے پیسہ لے کے کام زندگی میں نہیں کرنا چاہیے، پھر آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. وہ بیٹھے ہوئے ایک دن فرما رہے تھے، اتنا نالجبل آدمی، اتنی زبردست پرسنالٹی کا آدمی، کیا کیا جھوٹ بول رہا ہے ان کے لیے. افسوس ہوتا ہے مجھے. کہہ رہے تھے ایک دن بھائی معیشت ٹھیک ہو گئی، بس اب یہ ٹھیک کرنا ہے، معیشت ٹھیک ہو گئی، معیشت ٹھیک ہو گئی. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پاورٹی لائن اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی، معیشت ٹھیک کر دیا آپ نے. تو کیا ڈرامہ، کیا جھوٹ ہے. اچھا دوسری بات، عدالتیں اپنا کردار کھو بیٹھی ہیں. عدالتیں جس معاشرے میں، جس ملک میں عدالتیں ایکٹیو نہ ہو اور وہ فری نہ ہو، وہاں کوئی صورت نہیں ہے کہ بہتری ہو جائے. اور تیسرا پوائنٹ، عالمی دباؤ جتنا آج ہے آنے والے کل میں اس سے بھی زیادہ ہوگا. جی، عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، اور ہم اسے کم ہونے بھی نہیں دیں گے. Overseas Pakistanis are thriving, they are highly motivated, and I mean they are punching and they will keep punching till you give up. دیکھیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ یہاں پہ لابنگ کریں، جس کو جو ہے، کوئی پردے کے آگے، کوئی پردے کے پیچھے ہے، کوئی ریسرچ کر رہا ہے، کوئی ایڈوائس دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو عالمی دباؤ بڑھے گا. اچھا ٹائم زیادہ ہو گیا، آئیے لیٹس موو ٹوورڈز کلوزنگ. دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ عاصم منیر صاحب پبلک کی سپورٹ کے ساتھ حکومت نہیں کر رہے ہیں، وہ خوف پھیلا کے، خوف کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں. اور یار عمران سے مقابلے کے لیے آپ کوئی ایسی شخصیت لاتے جس کا کوئی ایسا کرسمیٹک ہوتا، کچھ اس کی نالج ہوتی، کچھ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے، کچھ اچیومنٹ ہوتی. وہ کوئی ایسا شخص نہیں لائے. وہ اپنے وقت کے زمانے کے دنیا کے مشہور گرے کٹ چور، کرپٹ، زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، ایسے لوگوں کو لے کے آئے آپ. کیا پاکستان کی عوام نہیں جانتی یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا کردار رہا ہے؟ کیا عوام نہیں جانتی؟ آپ نہیں جانتے تھے؟ ارے آپ وہ جماعت اسلامی کے وہ جو نئے سربراہ ہیں ان کو لے آتے تو بھی 30% لوگ کہتے ہیں چلو یار ایک شریف آدمی کو لے کر آئے ہیں، یہ ملک کو نکالے گا. جن کا سب کو پتا ہے انہوں نے کل بھی لوٹا تھا، آج بھی لوٹیں گے اور آنے والے کل میں بھی لوٹیں گے. کیوں؟ یہ دونوں خاندان منی سینٹرڈ ہیں. ان کی زندگی میں جو کچھ ہے نا، اقتدار پہ قبضہ کرنا کوئی آپ کی خدمت کے لیے نہیں ہے، پیسہ بنانے کے لیے ہے. اور ثبوت روز آپ کے سامنے آتے ہیں. اب وہ دیکھیے وہ لندن میں ایک بینک کو دھکا لگا دیا نواز شریف کے بیٹے نے، بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ بینکرپسی کر دی، پیسے کھا گئے. اور دوسری طرف اس کے لڑکے، زرداری کے لڑکے نے 3 بینکوں سے 72 ارب روپے صرف انٹرسٹ وصول کیا. تو اصل رقم کتنی ہوگی ان بینکوں میں ان کی؟ یہ سب پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون سا ایسا بزنس کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے ان کو بزنس پہ جاتے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ یہ سب اقتدار میں آ کے پیسے پاکستان کا خزانہ لوٹتے ہیں. اچھا اب آخری بات دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے میں ناکام رہی ہے. نجم سیٹھی یا جیو ٹیلی ویژن یا فنا ٹیلی ویژن، آپ ان کو الٹا بھی لٹکا دیں، بیانیہ ایسے نہیں بنتا بھائی، ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ انسانی دماغوں کو اب اتنا کمزور نہیں سمجھیں. پاکستانی سیاسی شعور بہت تیز ہو گیا ہے. تقریباً کتنے 17 کروڑ لوگوں کے پاس سیل فون ہے، منٹ بھر میں خبر ادھر سے ادھر آتی ہے. اور بنیادی طور پہ دماغ جو ہیں زرخیز دماغ ہیں پاکستانیوں کے. یہ ایک یورپین سروے میں نے رپورٹ پڑھی تھی. آپ ان کو
بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کریں. دیکھیے ملزمان اور مجرمان کو لے کر آپ کوئی نیکی کا بیانیہ نہیں بنا سکتے. آج تک آپ نے کیا کیا؟ 2.5 سال گزر گئے. انہوں نے یہ 2.5 سال عمران خان کو بدنام کرنے، پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کرنے اور ظلم و تشدد خوف کے ذریعے حکومت کرنے میں گزار دیے. کوئی ایک کام ڈھنگ کا نہیں کیا. ایک کام تو ہوتا، ایک کام ڈھنگ کا نہیں کیا جس کا یہ بیانیہ بنا سکے کہ صاحب ہم نے یہ کیا، اب ہم آگے یہ کرنے جا رہے ہیں. 200 مقدمات بنانے میں الجھے رہے. پی ٹی آئی کو توڑ کے ایک وہ جماعت بنوائی، وہ صاحب کی جماعت بھی غائب ہو گئی، وہ خود بھی غائب ہو گئے. اب اس کے اندر سے وہ قریشی صاحب کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا بھی وہی انجام ہوگا، جو بھی فارورڈ گروپ بنائے یا کچھ بھی کر لے، کیونکہ لوگوں کی جو اٹیچمنٹ ہے نا عمران خان سے، وہ بڑی پروفاؤنڈ، وہ اتنی گہری ہے کہ وہ جو بھی آئے گا وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اب وقت یہی کہتا ہے کہ آگے ہی بڑھے جاؤ، دیکھا جو کبھی مڑ کے تو ہو جاؤ گے پتھر کے. دیکھیے عاصم منیر صاحب کو چاہیے ریزگنیشن دے دیں، الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں، ٹھیک ہے نا. اور کامیاب مذاکرات صرف اس صورت میں ہوں گے جب اس نیت سے جائیں کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ سرنڈر کریں گے، کچھ قربانی اپنے نفس میں دیں گے، چاہے وہ عمران خان ٹیبل پہ ہوں یا عاصم منیر ہوں. جب تک نیت نیک نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ اسٹینڈ اسٹل کب تک رہے گا بھائی؟ دیکھیے آپ کی ضرورت اب کسی ڈکٹیٹر کی ضرورت امریکہ کا تو ہے نہیں، وہ ایرا ہی ختم ہو گیا. اب آپ جو ہے ایک نئی سوچ کے ساتھ آئیں، اور اگر یہ نہیں آتے تو پھر فوج کے اندر سے ہی کچھ ہوگا، اور ہونا چاہیے. اب ٹائم کافی گزر چکا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی ایک فیور دیجئے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم پاکستان کے حق میں ایک رائے عامہ ہموار کر سکیں. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر آپ ایگری کرتے ہیں، اس قابل سمجھتے ہیں ہمیں، تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.